ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ عرفے کے دن روزہ رکھنے کی حدیث پاک میں فضیلت آتی ہے، لیکن یہ عرفے کا دن کون سا ہوگا؟ جس دن حاجی لوگ عرفات کے میدان میں وقوف عرفہ کرتے ہیں وہ تو ہمارے یہاں پر 8 ذی الحجہ کی تاریخ ہوتی ہے، اور جس دن ہمارے یہاں پر 9 ذی الحجہ کی تاریخ ہوتی ہے اس دن حاجی لوگ 10 ذی الحجہ کے ارکان ادا کرتے ہیں۔ تو لہٰذا عرفے کا روزہ ہمیں کون سے دن رکھنا چاہیے، یا دوسرے انداز میں کہ عرفے کا روزہ ہمیں اپنے ملک کے اعتبار سے رکھنا چاہیے یا سعودی عرب کے اعتبار سے رکھنا چاہیے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یوم عرفہ یعنی عرفے کا دن، اس کو 9 ذی الحجہ کو عرفے کا دن کیوں کہا جاتا ہے، اس سلسلے میں غلط فہمی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ حاجی لوگ عرفات کے میدان میں 9 ذی الحجہ کو رہتے ہیں، اس وجہ سے ہی صرف اس دن کو عرفے کا دن کہا جاتا ہے، جبکہ ایسی بات نہیں ہے۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ حجاج کرام چونکہ اس دن وقوف عرفہ کرتے ہیں، اس وجہ سے اس دن کو عرفے کا دن کہا جاتا ہے، لیکن علماء نے اور وجوہات بھی لکھی ہیں۔ ایک وجہ یہ ملتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے 8 ذی الحجہ کو خواب دیکھا تھا، وہ مشہور خواب کہ اپنے لخت جگر اور بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے نام پر ذبح کر رہے ہیں۔ تو اس رات میں انہوں نے خواب تو دیکھا لیکن پوری طرح سے یقین نہیں ہو پایا، لیکن جب 9 ذی الحجہ کی رات تھی تب انہوں نے دوبارہ وہ خواب دیکھا اور انہیں یقین ہو گیا۔ اور عرفہ کا لفظ یہ عرفہ سے بنا ہے جس کے معنی پہچان اور معرفت کے ہیں، تو 9 ذی الحجہ کو ان کو پوری طرح یقین ہو گیا، معرفت ہو گئی کہ مجھے یہ حکم دیا جا رہا ہے، اس وجہ سے اس دن کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ تیسری وجہ علماء نے لکھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے، ربنا ارینا مناسکنا، کہ اللہ ہمیں ارکان حج سکھا دے۔ تو 9 ذی الحجہ کو جبریل علیہ السلام نے آ کر ابراہیم علیہ السلام کو ارکان حج سکھائے، تو ارکان حج کی ابراہیم علیہ السلام کو 9 ذی الحجہ تو ابراہیم علیہ السلام کو 9 ذی الحجہ کے دن ارکان حج کی معرفت ہو گئی، اس وجہ سے اس دن کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ کہنے کی ایک وجہ حاجیوں کا وقوف عرفہ کرنا ہے، دوسرا ابراہیم علیہ السلام کا یقین ہو جانا ہے کہ بیٹے کو ذبح کرنا اللہ کے نام پر، اور تیسرا ابراہیم علیہ السلام کو ارکان حج کی معرفت ہو گئی، تو اس وجہ سے اس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اب یہ غلط فہمی دور ہو جائے گی کہ صرف وقوف عرفہ کی وجہ سے 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ نہیں کہا جاتا۔ اور ایک حدیث پاک میں تو خود یہ الفاظ آئے ہیں کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھا کرتے تھے، تو وہاں پر یوم عرفہ کا ذکر نہیں ہے، 9 ذی الحجہ کا ذکر ہے۔ تو اسی سے پتہ چلتا ہے کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کے اعتبار سے 9 ذی الحجہ جب ہوگی تب ہمیں عرفے کا روزہ رکھنا ہے، اور اسی دن روزہ رکھنے سے اس روزے کی فضیلت حاصل ہوگی، آگے یا پیچھے رکھنے سے وہ فضیلت حاصل نہیں ہوگی۔ اگر ہم سعودی عرب کے اعتبار سے ہی روزہ رکھیں تو پھر سوال یہ ہوگا کہ عید پھر ہم کب منائیں؟ کیا سعودی عرب کے اعتبار سے منائیں یا پھر ہمارے ملک کے اعتبار سے منائیں؟ اسی طرح روزے کا وقت جو شروع ہوگا تو وہ سعودی عرب کے ٹائمنگ کے حساب سے کریں گے یا ہمارے ملک کے ٹائمنگ کے حساب سے کریں گے؟ اس لیے زیادہ بہتر یہ ہے کہ سب جانتے ہیں کہ علاقوں میں اور ملکوں کے ٹائم زون الگ الگ ہوتے ہیں، تو جو جس ٹائم زون میں رہتا ہے اس کے اعتبار سے وہ وہاں پر 9 ذی الحجہ کو عرفے کا روزہ رکھے گا، اسی دن انشاءاللہ اس کو اس روزہ رکھنے کی فضیلت حاصل ہوگی۔